تو سنجیدہ بات یہ آزادی محض ایک سیاسی کامیابی نہیں ہے، کہ اللہ کی رحمت ہے، اور ہم یہاں پہ رہتے ہوئے اس چیز کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ جس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو فرعون سے آزادی دلائی، اسی طریقے سے ہمارے رہنماؤں نے ہمیں ہندو اور انگریزوں سے آزادی دلائی۔ یہ ایک قربانی کی ایک لمبی داستان ہے۔ میں آپ کو ایک سچا واقعہ قربانی کا یا 1947 میں جو لوگ شہید کیے گئے ان کے متعلق سناتا ہوں۔ میرے دادا جان محترم خواجہ قطب صاحب رحمت اللہ کی درگاہ کے سجادہ نشین تھے، اور جب پاکستان کی آزادی کا اعلان ہوا تو دہلی سے متصل قصبہ ہے مہرولی، اس مہرولی میں کے اس درگاہ میں تمام مسلمان ارد گرد کے جمع ہو، چھوٹی سی درگاہ کی جگہ تھی، تو کہنے کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ 10,000 سے زیادہ خاندان وہاں پہ جمع ہوئے، اور ان خاندانوں میں صرف وہ لوگ تھے جو صرف اپنے تن پہ کپڑا پہن کر اور سر پہ دوپٹہ لے کے آئے۔ پھر پتہ چلا جناب کہ جو پہلی ٹرین امرتسر واگا بارڈر کی طرف روانہ ہوئی تھی وہ کٹ گئی ہے، اور انہوں نے سب کو مار دیا، لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ 2 دن تک مزید انتظار کیا گیا، پھر ایک اور ٹرین دہلی سے روانہ ہوئی امرتسر کی طرف، واگا بارڈر کی طرف، اس میں تمام یعنی کہ جو ہم مہاجرین کہتے ہیں اس میں وہ شامل تھے، اور سب کے سب بیٹھے۔ تو میرے والد صاحب محترم 7 سال کے تھے، میری پھوپھی جان محترم 13 سال کی تھی، اور ایک ہماری رشتے دار تھی، اللہ ان کو غریب سے رحمت فرمائے، وہ تھوڑی سی عمر رسیدہ تھی، یعنی کہ عمر میں زیادہ تھی، والد تھی، ان کی عمر جو ہے 20-21 سال کی۔ تو انہوں نے واگا بارڈر پر انسانی لاشوں کے ٹکڑے ان لمحوں کو دیکھا۔ وہ بتاتی ہیں کہ ایک جب وہ بتاتی تھی میرے بچپن میں، تو ان کے آنکھ میں آنسو آ جاتے تھے کہ ایک ماں کی لاش کٹی ہوئی تھی، اس کا سر جدا تھا، اور اس سے بدن سے چپکا ہوا بچہ جو ہے وہ چلے گئے۔ تو یہ وہ واقعات تھے جو اس نسل نے، اسی طریقے سے آج کے ڈان اخبار کو بھی میں خاص طور پر خراج تحسین پیش کروں گا کہ انہوں نے ایک بہت خوبصورت آرٹیکل لکھا ہے جس میں شملہ کی ایک فیملی مسلسل مسائل کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان آئی، اور اس کے مطابق وہ لاہور میں آ کے رکے، اور لاہور میں پھر وہ اسپتال میں داخل ہوئے۔ اس کا آپ پڑھیے گا، بڑا خوبصورت آرٹیکل ہے، بڑا جذباتی آرٹیکل ہے۔ لیکن اصل جو بات میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس قربانی کا مقصد کیا تھا، اور اس قربانی کا ہمیں کیا شکر کس طرح سے ادا کرنا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، یہ وہ خون ہے جس سے پاکستان بنا۔ قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے، سورہ آل عمران کی آیت ہے، یہ دن ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے، ہم لوگوں کے درمیان دن کو پھیرتے رہتے، یعنی کہ جو مصیبت کے دن تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ وہ مصیبت کے دن ختم ہو جائیں گے اگر تم اس نعمت کا شکر ادا کرو تو تمہارے لیے اچھے دن جائے۔ اب آپ اس تناظر میں دیکھیے جس کا ذکر بہت ضروری میں سمجھتا ہوں۔ آج فلسطینی کے مظلوم کو دیکھ کر ہمیں سمجھ آتا ہے کہ اصل میں زمین کی قیمت کیا ہے۔ زمین عزت اور زندگیاں بچانے کی جنگ وہ جو لڑ رہے ہیں اپنی عزت زندگی کو بچانے کے لیے، وہ ان سے پوچھئے کہ اس کی قیمت کیا ہے۔ ہم پاکستانی ہیں، ہمیں وہ آزادی انعام میں ملی ہے، ہم نے بظاہر خود کوئی جد و جہد نہیں کی، لیکن
ہمیں یہ جو آزادی ملی ہے یہ اس کی قیمت، قدر و قیمت ہم اسی طرح سے جان سکتے ہیں کہ ہم اپنے آباء و اجداد، وہ لوگ جو قربانیاں دے کر مسلسل پاکستان جنہوں نے بنایا ہے، ان کو ہر جشن آزادی کے میں خاص طور پہ یاد کرتے ہیں، اور یہی جو ہے شکرانہ ہے۔ اور ہم آج سب لوگوں کو بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، تو کیونکہ ٹائم اب کم رہ گیا ہے تو سب سے آخر میں ہم دعا کریں گے کہ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاکستان اللہ تعالیٰ سلامت رکھے ہمیشہ۔ جو نعمت ہمیں عطا ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام مشکل پریشانیوں سے بچائے، جیسے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی مدد فرمائی تھی، ایسے ہی پاکستان میں رہنے والوں کی مدد فرمائے، اور ہمیں بہتر رہنمائی عطا فرمائے، ہمیں بہتر رہنما عطا فرمائے، اور پاکستانی جہاں کہیں پر بھی ہوں ان کی آسانیاں عطا فرمائے پریشانیوں سے۔ خاص طور پہ فلسطین کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ فلسطین میں آج جو مسلمانوں کی حالت گزرگو ہے، ہمارے بچے، میرا چھوٹا بچہ فرحان، وہ اسٹریس میں تھا، وہ اس کو ٹراما ہے، اس کو فکر ہے کہ بھائی ہمارے فلسطین میں جو ہمارے بچے وہ بابا اور دیہات کیسے گزار بابا die machen Mord und das soll unbedingt aufhören. Der macht jede Namaz Dua, wir müssen auch Namaz Dua machen, dass der Massenmord in Palästina aufhört. Ja, Muslime, egal in welcher Weltteil leben, die Schutz leben, Gott schützt uns, Gott gibt uns Nemat und wir sollen auch Gott bedanken. Dankeschön, kul ka bhala, kul ki khair, kul ka bhala, kul ki khair. اول خیر، آخر خیر، ظاہر خیر، باطن خیر، کل کا بلا خیر۔ اللہم افتح لنا بالخیر واختم لنا بالخیر وجعلنا واقب امورنا بالخیر بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اب ہم لنگر کا کھانے کا انتظام ہے، پھر اس کے بعد نماز۔ بہت بہت شکریہ۔